الحمدللہ. وہ ہوئے چاند دکھ رہا ہے صبح 6:48 پر. یار بارش نظر نہیں آ رہی آج. خیر کل موسم دھرم بھرم ہوا تھا لاہور شہر کا. اتنے زبردست کالے بادلوں کے لشکر آئے ہوئے تھے. آج تو سناٹے پڑے ہوئے. پھر رات بھر سے میں انتظار کرتا رہا کہ شاید اب بارش کے طوفان برسیں گے, اب برسیں گے, لیکن کچھ ہوا ہی نہیں. پتا آجو بازو میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ویسا. اوپر سے آسمان بھی صاف ستھرا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کچھ چکر ہے, یہ کچھ چکر ہے. اللہ کے نام کا سگنیچر بھی ہے اور چکر نہیں ہے, گھن چکر ہو گیا. اے لو اللہ کے دستخط بھی آ گئے. اللہ اکبر. تھینک یو بادشاہ سلامت. ارے اللہ بادشاہ سلامت کا نام ہے بھائی, وہ دیکھ لو. اب بھائی میں نہیں کہہ رہا, جو کیمرے پہ دیکھتا وہی ہے ریئلٹی. بادشاہ سلامت کا سگنیچر بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, للہ لکھا ہوا ہے, للہ. یہ دیکھ لو کیا مطلب ڈیزائننگ کے دیکھو نا. چاند دکھ رہا ہے, بادل ہیں, اللہ کا نام ہے, ایفیکٹ سے خوبصورت سا ہے, اور بیچ میدان, بیچ میں اللہ کا نام, اور اس کے بعد باقی شیطان کا برا حال. کیا ہے آج کے دن. ارے میں آج پھوکٹ میں بنا رہا ہوں, مطلب گریوی میں بنا رہا ہوں ویڈیو, لیکن میں آیا تھا کچھ بنانے کے لیے, لیکن اللہ نے اپنا دستخط دکھا دیا. میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کچھ تو بات ہے. آج اسپیشل دن لگ رہا ہے. کل تھا اسپیشل اور خاص, کہ بارش کے طوفان کے لشکر لاہور شہر پہ حملہ کرنے آئے تھے. حملہ کرنے آئے تھے بھائی. کل بڑا اسپیشل تھا. یہ راز میں بعد میں کھولوں گا, صبر تو کرو. ابھی میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اسی میں, کیونکہ دیکھو اللہ کے کمالات مسلم مین کے ساتھ. تو ابھی تو میں اور کمالات بتاؤں گا اور دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا. ابھی تو مکمبو خوش ہوا. یا اللہ تھینک یو سو مچ. خوبصورت دن ہے, خوبصورت صبح ہے, کچھ تو ہے. ہاں ویسے تمہارے جب وہ ہے نا, کل مجھے پتہ لگا تھا, کل میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی اس کے خلاف, مالج سرکاری کے خلاف. بڑے اپنی چھاتیاں دکھاتی ہوئی اسلام کے خلاف کام کرتی ہے, خود کو مس یونیورس اور مس پاکستان پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے. اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, ٹائٹل ہی دکھا تھا کہ وہ ٹائٹل کیا تھا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ وہ کوئی عام انسان تھا اور وہ غالب کمال پاکستانی ملک جیسے. میرے منہ سے گالی دے کے میں بات کروں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن میں زبان گندی نہیں کرنا چاہتا ان بغیرتوں کی وجہ سے. کہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میریکل ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا. ان کا باپ پیدا ہوا تھا اس دور میں جو دیکھنے والا تھا. تو آج جو 21ویں صدی میں یہ پیدا ہو چکے نا, ہے نا 21ویں صدی میں بالشتیے بیٹھے ہوئے. تو چلو آج 21ویں صدی کے اندر بات کرو نا. ماضی میں کیا جاتے ہو, کتابوں کو کیوں کھنگالتے ہو, کیمروں کے دور میں فائٹ کر رہے ہو, سوشل میڈیا کے دور میں ہو, تو آن لائن ورلڈ کے اندر لیجنڈ آف اللہ کام کر تو رہا ہے. میں کتنی ویڈیوز پبلش کر چکا ہوں, اور کتنے ہی ممالک کے اندر آندھی طوفان کے لشکر چلا چکا ہوں. اللہ کی مدد سے چلائے نا. تو میں نے تو وہ کچھ کر کے دکھایا جس کے سامنے کافروں کی کوئی اوقات نہیں ہے اب. نہ غالب کمال کی, نہ پاکستانی مولد, نہ رچرڈ ڈاکن, نہ مطلب دنیا کا کوئی سائنسدان, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پروفیسر, کوئی آئی ٹی پروفیشنل, کوئی ایکسپرٹ, مطلب میرے مقابلے پہ دنیا کا کوئی بھی میرے مقابلے پہ آ کر اس طرح کی ڈیمونسٹریشن کر نہیں سکتا. کیونکہ میرے مقابلے پہ آئے گا وہی جو اسلام کا دشمن ہوگا. سیدھی بات ہے. اور جو اسلام کو سپورٹ کرنے والا, اسلام کا علم بردار ہوگا, وہ کبھی میرے مقابلے پہ نہیں آئے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اسلام کے لیے کام کرنے والے اللہ کے دشمنوں کے دشمن ہوتے ہیں, اللہ کے دوستوں کے دشمن نہیں ہوتے. تو انہیں تو میرے کام اور کارنامے دیکھ کے پتہ لگ جائے گا فوراً کہ اس کے ساتھ اس کائنات کے بادشاہ کی خصوصی مدد ہے. ایسے نہیں اچھلتا. ظاہر سی بات ہے, کسی کا پریزیڈنٹ سے کنیکشن ہو تو دبے گا وہ کسی کے سامنے, کبھی بھی نہیں دبے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی جاہلوں کے علاقے میں, اور وہاں جاہلوں کو جنگلیوں کے علاقے میں, اور جنگلیوں کو کوئی زبان سمجھنا آتی ہو تو وہ ان جنگلیوں کے سامنے خاموش رہے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے ان جنگلیوں سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کاٹ پیٹ کر کے قتل کر دیں گے, مار دیں گے, کچھ یہی کریں گے نا. تو اس لیے کیونکہ نبیوں کو بھی لوگوں نے قتل کیا ماضی میں. یار ایسا خوبصورت منظر بنایا ہوا ہے اللہ نے کہ میں کیا بتاؤں. یہ جی منظر خوبصورت بن گیا, اٹھاؤ دیکھو تو صحیح. وہ کہتا پیچھے تو دیکھو, ابے پیچھے تو دیکھو, پیچھے دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. خیر لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. میرا کیا قصور, لوگوں نے کیا, جاہل قسم کے لوگ تھے. تو اب تم نے بھی اگر دیکھا, ساتھ میں جہاز کا بھی منظر آ رہا ہے یار, اس کو بھی لیتا ہوں میں. وہ جا رہا خوبصورت, اتنی ترقی انسان نے حاصل کر لی ہے. ویسے جہاز ہی جا رہا ہے نا آسمان پر, ہوا میں اڑ رہا ہے بھائی, ہوا میں اڑ رہا ہے. اور ایک یہ اڑ رہا ہے, ان کے اندر کس نے انجینئرنگ کی ہے؟ پھر نہ پیٹرول لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے, اور ہوا میں اڑتے رہتے ہیں.
اس کو تو پتہ نہیں کتنی مشین لگانی پڑی ہوگی تب جا کے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب لوگوں کو نبیوں نے بتایا کہ تم سب کا معبود ایک اکیلا اللہ ہے, صرف اس کی عبادت کرنی ہے, لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. اچھا خاص طور پہ پتہ ہے نبیوں کو قتل کیا کیوں تھا؟ میں اس کی ایک سیکریٹ بتاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بس نبی دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف تو لوگوں نے ان کو مار دیا. نہیں 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 نہیں, یہ بات نہیں تھی. اصل میں بات یہ تھی کہ نبی جو تھے نا وہ لوگوں کو ان کے برے کاموں پہ منع کرتے تھے. بس یہ تھا اصل پرابلم کہ یہ مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو, زنا مت کرو. عورتوں کو بتاتے تھے فحاشی مت کرو, اریاں مت پھرو, ننگے نہ پھرو. اور وہ کرتے تھے لوگ. ان کو یہ آگ لگتی تھی کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا. تو شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم یہی تانے بازیاں کرتی تھی کہ تو آیا بڑا ہمیں بتانے والا کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں, تو بڑا دودھ کا دھلا ہے, فلانا ہے, ڈھماکا ہے. پھر اس بات پہ نبیوں کو وہ تانے مارتے تھے یہی کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے بھائی, تیرے اوپر وہی کہاں سے آ گئی, تو کون سا نبی بن گیا؟ اگر نبی آنا ہی تھا تو فرشتوں کے ساتھ آتا. تو یہ تھی وہ بات. نبیوں کا ذمہ جو تھا نا کہ اللہ کے بارے میں بتانا لوگوں کو, وہ بتاتے تھے. اور جب لوگ نہیں مانتے تھے, کہتے تھے کہ اگر تم کوئی پیغمبر ہو تو چلو کوئی نشانی دکھا دو, تو وہ پیغمبروں کو اللہ نے جو نشانی دی ہوتی تھی وہ دکھاتے تھے آن ڈیمانڈ پر. اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا, مطلب کوئی نشانی کوئی خاص نہیں, تو لوگوں کے کہنے پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ لوگ تو الٹی سیدھی ڈیمانڈیں بھی کرتے تھے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کر کے دکھاؤ, وہ کر کے دکھاؤ. اگر نبیوں کے اپنے اختیار میں سب کچھ ہوتا تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے نا. اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک بات بتائی ہے, اور میں اس ویڈیو کے ساتھ اس کے ایویڈنسز لگاؤں گا قرآن کی آیت کے, کہ اس میں اللہ نے آسمان پہ چڑھنے کی, زمین کے اندر سرنگ کھودنے کے والے سے بات کی ہے کچھ, کہ اگر تمہیں اتنا ہی پرابلم ہے, میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے نا ان کافروں کا کہ یہ مان نہیں لاتے اور تم اتنے دکھی ہو اور یہ ہے وہ ہے, تو اگر تم سے ہو سکے آسمان پہ کوئی سیڑھی تلاش کر سکو تو جاؤ چڑھ جاؤ, یا زمین میں کوئی سرنگ ہی کھود سکو تو چلو کھود لو, جاؤ کوئی نشانی لے آؤ ان کے لیے اگر تم کر سکو. یعنی آسمان پہ چڑھ کے نشانی لاؤ یا زمین کے اندر سے لے آؤ, تو پھر ٹھیک ہے. پھر 21ویں صدی میں ہو گیا وہ کام. کیا کہ مجھے تکلیف تھی نا, مجھے پرابلم تھی, دنیا کے سارے کافروں پہ اسلام کی سچائی ثابت کروں گا. پھر اللہ نے میری مدد کی, تو میں نے آسمانوں کے اوپر جب چڑھائی کی تو آسمانوں کے اوپر سے نشانیاں ظاہر ہو گئیں اللہ کے حکم سے. اور جب میں نے زمین کی طرف نظر ڈالی, یعنی کہ کھدائی والی حرکت, تو پھر زمین کے اندر سے نشانیوں کے انبار نکل کے آ گئے. تو زمین کے اندر بھی اور آسمانوں کے اوپر بھی دونوں طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں میں اللہ کی مدد سے. میں وہ مسلم مین ہوں 21ویں صدی کا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اسلام کی سچائی پہ ڈنکی کی چوٹ پہ کام کرتا ہوں, اللہ واحد القہار کے ساتھ کرتا ہوں, کافروں کو ملیہ میٹ کرتا ہوں اور ذلیل اور رسوا کرتا ہوں, اور اس کام میں میری مدد میرا کائنات کا بادشاہ اللہ واحد القہار خود کرتا ہے. اس لیے وہ میرے لیکچرز کے دوران میں جب چاہتا ہے اپنے نام کے دستخط ظاہر کرتا ہے. آگے سمجھ میں؟ اب پلے پڑا کس کا بندہ ہوں میں. ہاں, میں رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے کا بندہ نہیں ہوں, نہ میں ان کو کوئی گھاس ڈالتا ہوں. میرا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. سر تھوڑا ڈر کے رہے بیٹا, ورنہ گبر نہیں لیجنڈ آ جائے گا. یہ ڈرانا سکھا دو اپنی عوام کو, کیونکہ جس شہر پر, جس ملک پہ, جس قصبے پر لیجنڈ آف اللہ, بعد مرسی آف اللہ بد دعا کر دے اور اللہ چاہے کہ وہ تباہ ہو جائے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. کیا منظر کریٹ ہے, منظر کریٹ کرنے کا تو شہنشاہ ہے میرا اللہ, خوبصورتی کا تو ڈیزائنر ہے. اچھا بھائی یا اللہ 10 منٹ پورے ہونے دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ 10 منٹ کی ڈویل میری ویڈیو ہوتی ہے, مزہ آتا ہے جب پورے 10 منٹ تک میں خطاب کرتا ہوں. یہ ویڈیو آئے گی مسلم مین والے بھی, اسی میں شامل کروں گا میں, کیونکہ کل جو ہوا تھا اس کے بعد آج دیکھو ابھی تک کوئی نہ آسمان کالا ہوا, نہ ابھی تک یہ جو دیکھو ابھی دکھاتا ہوں, یہ جو ہے نا کل کا ہی رکھا ہوا ہے, کل ہی رکھ دیا تھا میں نے کہ دھل جائے بارش سے. دھل بھی گیا ہوگا, اب تک گیلا ہی پڑا اب تک. استغفر اللہ. آج یا اللہ اب آپ نے ہی سکھانا ہے اس کو سورج کے ذریعے, میں کیا کروں. آپ کا سورج ذرا گرمی بڑھا دینا پلیز, تاکہ یہ سوکھ جائے. تو دیکھو میرا بادشاہ نے تو سورج بنایا, سورج بھی خدمت کرتا ہے میری. چاند, ستارے, سورج, آسمان, زمین, چرند پرند درند میری خدمت کے لیے بنایا اللہ نے, میرے فائدے کے لیے بنائے. تو صرف میرے تھوڑی تمہارے بھی فائدے کے لیے بنائے. تو ایسے بادشاہ کی عبادت کرو نا, اس کو خوش کرو, اس کی تعریفیں کرو. میں تو اس کی تعریفیں ہی کر رہا ہوں. اب وہ خوش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو پھر ہم کوشش کریں گے, مطلب اس سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتے نا. وہ ہے سب کا بادشاہ, تمہارا بھی بادشاہ. تو آ جاؤ اسلام میں کلمہ پڑھ کر, اور جو نشانیاں میں دکھا چکا اللہ کی مدد سے انہیں تسلیم کرو اور جنت میں آنے کی کوشش کرو.